اور وہ پریس کانفرنس ساری پولیٹیکل کی انہوں نے. تو نارملی تو وہ سیکیورٹی میٹرز پہ کرتے ہیں پریس کانفرنس، اور جو سیکیورٹی میٹرز کے باہر پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ تو کرتے ہیں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. تو منسٹرز اویلیبل ہیں، ان کا کام تھا پریس کانفرنس کا، لیکن انہوں نے ایک انپریسیڈنٹڈ آج سٹیپ لیا. اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم پالیٹکس میں شرکت نہیں کریں گے، ہم پالیٹکس سے باہر رہیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اور بہت سی چیزیں کہیں، لیکن جو میں سمجھا ہوں انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ ہم ملک اینڈ کریں گے صرف جو ہماری آئینی رول ہے. دیکھیں مایوس تو ہم بھی ہیں، کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی، ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، یا وہ ٹھیک نہیں، یا وہ اس کوالٹی کے نہیں. تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا، اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک، آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ، جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پالیٹکس کہتے ہیں. جنرل مشرف آیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، کیونکہ لوگ تنگ تھے یہ دو مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی. دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی، دونوں گورنمنٹس. تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کرے گا اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے. لیکن ہم بھی ہیں، کیونکہ جو آج تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، پولیٹیکل گورنمنٹس آتی تھی وہ فیل ہوتی تھی، ملٹری گورنمنٹ آتی تھی لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ پولیٹیشنز پھر بھی پولیٹیشنز کرپٹ ہیں، یا وہ ٹھیک نہیں، یا وہ اس کوالٹی کے نہیں. تو جب فوج آتی تھی لوگ سمجھتے تھے اب ڈسپلن آ جائے گا، اور لوگ اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو یہ ایوب خان کے مارشل لاء میں بھی ہوا، ضیاء الحق کے مارشل لاء میں ڈیوائیڈڈ تھی ملک، آدھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے اور آدھے پھر ضیاء الحق کے ساتھ، جو کہ جس کو رائٹ اور لیفٹ کی پالیٹکس کہتے ہیں. جنرل مشرف آیا، لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی، کیونکہ لوگ تنگ تھے یہ دو مین پارٹیز کی 11 سال میں جو کرپشن تھی. دو دفعہ گورنمنٹس کرپشن میں نکالی گئی، دونوں گورنمنٹس. تو لوگ جنرل مشرف کو ایک دیکھتے تھے کہ ایسے کوئی سیویئر کہ وہ اب آ کے یہ کرپشن ختم کرے گا اور ملک کا نظام ٹھیک کریں گے. لیکن اس باری کیا ہوا؟ اس باری جب گورنمنٹ ہٹائی گئی ہماری اور یہ رجیم چینج کانسپریسی جو تھی، وہی دو پارٹیز آ گئیں جن کے جانے پہ جنرل مشرف کے دور میں سیلیبریشن ہوئی ان کی کرپشن کی وجہ سے، اور جن کی وجہ سے مجھے ووٹ پڑی. مجھے لوگوں نے ووٹ اس لیے ڈالی 2018 میں کہ لوگ ان کی کرپشن سے تنگ تھے. تو جب وہ واپس آ گئی پرابلمز ادھر سے شروع ہوئے. اب تاثر یہ ہے کہ جناب جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہے، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے لوگ سارے ان کو برا بھلا کہیں گے، کیونکہ لوگ ان کو تو چھوڑے، انہوں نے جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کرپشن کے الزامات لگائے ہوئے ہیں 30 سالوں سے، وہ ساری قوم کو یاد ہے. تو جو پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں وہ تو کنونسڈ ہیں کہ نواز شریف کرپٹ ہے، اور نواز شریف کے سپورٹر سمجھتے ہیں زرداری کرپٹ ہے، اور جے یو آئی کے سپورٹر سمجھتے ہیں دونوں کرپٹ ہے. اور انہوں نے کیا ایک دوسرے کو کرپٹ کہا ہوا ہے، الزام لگائے ہیں، زرداری کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو جو بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوگا، یہ چاہے جو مرضی ہو، جتنا مرضی لوگ اپنی فوج کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو پسند کریں، لیکن اگر ان کے ساتھ جو لگے گا وہ اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھیں گے. یہ پرابلم ہوا ہے اس باری. ہماری پارٹی کو تو بڑا فائدہ ہوا ہے، جب یہ سارے اکٹھے ہو گئے لوگوں نے تو ہمیں اور سپورٹ کیا. اور جب لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا وہ جو سائفر، وہ تو اب خود ہی گورنمنٹ سامنے لے آئی ہے، تو جو سائفر کا پتا چلا کہ بیرونی ملک کانسپریسی بھی تھی ہٹانے کے لیے، اور لوگوں کو غصہ ہے. لوگوں کی عزت نفس کے اوپر فرق پڑا. لوگ پرائیڈ اور ڈگنیٹی چاہتے ہیں، لوگ خودداری چاہتے ہیں. قوم ہماری خوددار ہے، تو
تو ایک وہ ریئیکٹ کیا اور ایک ان کے سارے جو کرپٹ لوگ اکٹھے ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنے کرپشن کیسز ختم کرنے شروع کر دیے اور قوم کی معیشت تباہ کر دی، اکانومی نیچے چلی گئی، جو ایک 6% پہ ملک گروتھ ریٹ چل رہی تھی وہ نیچے چلی گئی اور انہوں نے آ کے اپنے کرپشن کیسز ختم کری. تو ان کے اگینسٹ نفرت ہے قوم کی، وہ ریفلیکٹ ہوئی جو بائی الیکشنز آئے. انہوں نے پوری کوشش کی، الیکشن کمیشن جو بالکل ان کے ساتھ ایک ان کا حصہ ہے، ایک اس نے مل کے ان کے ساتھ سازش کی، اس کے باوجود ہار گئے. تو اس وقت سٹیج یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا صرف ایک رول عوام دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ پاور تو ان کے پاس ہے. پاور بروکر بن کے ایک فیسیلیٹیٹ کریں فری اینڈ فیئر الیکشن، جو ایک ہی حل ہے ملک کو اس عذاب سے جو دلدل میں گھس رہا ہے ملک اسے نکالنے کے لیے. کیونکہ خود ہی شہباز شریف کہہ رہا ہے اب ہمارے پاس تو پیسے نہیں قرضوں کی قسطیں دینے پہ، وہ اب خود ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ جی ہم تو دنیا امداد کریں، ہمارے پاس یعنی ملک ایک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. تو جب یہ خود ہی کہہ رہا ہے بونڈز کریش کر گئے پاکستان کے پاس اس وقت کوئی کمرشل بینک پاکستان کو قرضے دینے کے لیے تیار نہیں. تو اس وقت ایک کرائسس سچویشن ہے. اس سے نکلنے کے لیے لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے. وہ کیوں کروائے؟ کیونکہ اس سے پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی اور اس کے بعد پھر اکنامک سٹیبلٹی ہوگی.